حضور اب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب نے اس کلام پہ بھی بڑا اعتراض کیا۔ ویڈیو دیکھیں، ایک ایسا مولانا جس کا نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، ابھی بہت جلدی وہ جیل سے آیا ہے اور اس کی بھی زبان کھل رہی ہے۔ وہ بھی بھائی تو دیکھنا چاہتے، حضور تجھے کیوں دیکھیں گے؟ حضور تجھے نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ جو حرام کرتا ہے نبی اپنی نظریں پھیر لیتے ہیں اس سے۔ علماء کرام بڑے بڑے اسٹیج پر موجود ہے، تو گستاخی کر رہا، بے ادبی کر رہا، اصلاح کو قبول نہیں کر رہا اور اپنے آواز کی بنیاد پر پبلک کو بیوقوف بنا رہا۔ بھائی گانا گاتے ہیں لوگ، گانا بھی گاتے ہیں، اچھی آواز رہتی ہے، گانا گاتے ہیں، سننے والے اس کو بھی سن رہے، تو کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ کیا وہ عاشق ہے؟ کیا وہ مومن ہے؟ کیا وہ عالم ہے؟ کیا ان کی پیروی کی جائے؟ کیا ان کا ادب کیا جائے؟ پینٹ شرٹ پہن کے شاعر آتے ہیں، ہم دعوت دے رہے ہیں، ہم 30-40 ہزار دے رہے ہیں، لا حول ولا قوت، ایک وقت کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اور باضابطہ بحث کر لیتا ہے۔ اچھا یہ بھی دیکھا علماء کے چہرے دیکھنا یا کتنا مجمع ہے آج کے اس جلسے میں وہ دیکھنے آئے تھے، یا لائٹ کیسی تھی وہ دیکھنے آئے تھے، مائک کیسا تھا وہ دیکھنے آئے تھے؟ یہ رات تھی قسمت بنانے کی، جہاں پہ کھڑے وہیں پہ کھڑے کھڑے بس سن لیجیے۔ کتنا بڑا نقصان آپ نے کیا اپنا۔ جانا ہی تھا تو آغاز میں چلے جاتے، جب جلسہ شروع ہوا تھا تب چلے جاتے، تو کم از کم آپ پوری نیند اپنے گھر میں گزارتے، سو لیتے، کم سے کم آپ کی رات خراب نہ ہوتی۔ اس جلسے گاہ میں آپ آئے، آنے کے بعد اپنے نیند کو قربان کیا، بیٹھے رہے، لیکن افسوس صرف اس بات کا کہ جب آپ کو انعام ملنے کا وقت آیا تب آپ جلسہ چھوڑ کے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ یہ انعام ملنے کا وقت ہے، یہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہے۔ جلسہ کیوں سجایا جاتا ہے؟ ان علماء اکرام کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ ان علماء کو بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں جنم لے چکی ہیں، دھیرے دھیرے ہم مذہب اسلام سے جو دور ہو رہے ہیں، تو یہ علماء پڑھے لکھے ہیں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیں گے، سمجھائیں گے کہ ہمارے لیے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اور ہم جس راستے پر چل رہے ہیں ہر جگہ ہمیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ ہمیں علماء بتائیں گے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا۔ تو اس سے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بدلاؤ پیدا ہوگا۔ اور دوسری بات کہ جب محفل کے اختتام پر، جب جلسہ ختم ہوگا، کھڑے ہو کر ہم سنیوں کی جو پہچان ہے کہ ہم اپنے آقا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کی ڈالی نچھاور کرتے ہیں، اس صلاۃ و سلام میں ہم شریک ہوں گے تاکہ ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں۔ پھر اسی اسٹیج پر دعا کی جائے گی، اور دعا ایک دعا کرے گا، باقی پورا مجمع جب آمین کہے گا تو اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرمائے گا۔ تو جب دعا قبول ہوگی تو ہماری زندگیوں میں نکھار پیدا ہوگا، ہمارے گھروں پر برکتیں، ہمارے گھروں میں برکتیں نازل ہوں گی، ہمارے گھروں سے بیماریاں بھاگ جائیں گی۔ جب ہم دعا میں آمین کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یہ مقصد ہوتا ہے جلسہ سجانے کا۔ وہی مثال ہوئی کہ ایک مزدور صبح سے لے کر شام تک اس نے بہت محنت کی، بھری ہوئی دھوپ میں پھاوڑا چلایا، اپنے سر پہ بوجھا ڈھویا،
اور اس کے بعد جب اسے مزدوری ملنے کا ٹائم ہوا اس نے اپنے مالک سے لڑائی کر لی یا نافرمانی کر دی اور کام چھوڑ کے اپنے گھر کو چلا گیا، اس کی ساری محنت بیکار چلی گئی۔ یہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو اس وقت پوری رات گزارنے کے بعد اس جلسے کو چھوڑ کر پنڈال کے باہر چلے گئے۔ اب آپ جائیں اپنے بستروں پہ لیٹ کے سوچیں کہ ہم کتنا بڑا کام کر کے آ رہے ہیں۔ آج ہمیں وقت ملا تھا، قسمت سے یہ وقت تھا کہ ہم اس دعا میں شریک ہوتے اور ہم بھی اپنی زبان سے آمین کہتے تو اللہ ہماری پریشانی کو خود بخود دور کر دیتا۔ لیکن نہیں میرے بھائی، ہم جلسہ کیوں سننے کے لیے آتے ہیں؟ ہم جلسہ سننے نہیں، ہم جلسہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کون مولانا آئے ہیں، کون شاعر صاحب آئے ہیں، اور اس کے بعد صبح اٹھ کے یہ کمیٹی کے لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، مبارک ہو بھائی تمہارا جلسہ بڑا کامیاب رہا۔ ارے صاحب کیا کہنے، کیوں جلسہ کامیاب رہا؟ دیکھا نہیں کتنا مجمع تھا جلسے میں؟ میرے بھائی جلسے کی کامیابی مجمع کی کثرت نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا کہے گا جلسہ ہمارا اس لیے کامیاب ہوا کہ جو سید صاحب آئے تھے مقیم الرحمان صاحب، انہوں نے تقریر بہت اچھی دی۔ بے شک بہت اچھی تقریر ہوئی، مجھے بھی پسند آیا، یہ اصلاحی بیان ہونا چاہیے، لیکن یہ اچھی تقریر ہونا بھی جلسے کی کامیابی نہیں ہے۔ تیسرے صاحب بولیں گے کہ صاحب وہ جو نعتخواں آئے تھے، شاعر صاحب تھے، انہوں نے بہت اچھا کلام پڑھا اس لیے جلسہ کامیاب ہو گیا۔ اچھی نعت پڑھنے سے بھی جلسہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جلسہ آپ کا جب کامیاب ہوگا جب جو حضرت نے آپ کو نصیحت کی ہے آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کا جلسہ کامیاب ہوگا۔ صرف بھیڑ کی کثرت سے جلسہ کامیاب نہیں ہوتا، صرف اچھی تقریر سن لینے سے جلسہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جلسے کی کامیابی کی ضمانت جب ہے جب آپ اس پر عمل کر لیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی اس جمرہ کی مسجد میں کل جلسے سے پہلے والی فجر میں اگر 20 نمازی مسجد میں تھے، جلسے کے بعد اگر 20 سے 25 ہو جائیں سمجھ لیجئے گا ہمارا جلسہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب بھی ہے، مقبول بھی ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ جلسہ صرف ایک رات کی بھیڑ اکٹھا کر لینے کا نام نہیں ہے، یہ جلسہ مدرسہ ہے، مدرسہ۔ یہ سوچ کے آیا کہ جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی مائیں اپنے بچوں کو تیار کر کے اور اس کے بعد بغل میں کتاب بستہ تھما کے مدرسے کے لیے بھیجتی ہیں، اسی طرح یہ بڑے بزرگوں کے لیے مدرسہ ہے یہ جلسہ۔ اس لیے کہ عمر اتنی ہو گئی، اب اگر مدرسے میں پڑھنے کے لیے جائیں گے تو شرم آئے گی، لوگ کیا کہیں گے، دیکھو بڑھاپے میں جا رہا ہے مدرسے پڑھنے کے لیے۔ اور ہمارے ساتھ جو قاری صاحب تو ماشاءاللہ کافی لمبے ہیں۔ تو یہ جلسہ ایک مدرسہ ہے آپ کے لیے، یہاں آپ کو سبق دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے سبق سنا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ اگر آپ سبق سننے کے بعد اس پر عمل کر لیں گے، میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ لوٹا دے گا۔ لیکن صاحب ہماری صحت پہ فرق کیا پڑتا ہے؟ ہم نے تو ہر چیز کو ایک تفریقہ بنا لیا۔ اسی طرح ان جلسوں کو بھی، اگر جس دن آپ کو ان جلسوں کی اصلیت حقیقت پتہ چل جائے تو پوری رات رو رو کر یہ دعا کرو گے کہ کاش مجھے ایسی راتیں ہر روز میسر آئیں۔ یہ ہے ان جلسے، جیسے کہ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم ہے اس وقت آپ کے سروں پر اللہ کے معصوم فرشتے اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمارے سروں پر فرشتے اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم ایسی محفلوں سے بھاگ رہے ہیں۔ ہمارا دل کہاں لگے گا؟ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کا نوجوان کس جگہوں پہ زیادہ ملے گا آپ کو، جہاں تفریح کا ماحول ہو، ناچ گانے کا ماحول ہو۔ نتیجہ کیا ہے میرے بھائی؟
नतीजा ये है कि जो हमारे बाप दादा ने जो इज्जत कमाई थी, आज हमने सब गंवा दी। आज दुनिया हमें हकारत और नफरत की नजर से देख रही, हम धुतकारे जा रहे हैं, जलील किए जा रहे हैं, और उसके बाद शिकवा ये है कि अल्लाह हमारी दुआ को नहीं कबूल कर रहा, हम पर जुल्म के पहाड़ गिराए जा रहे हैं, फिर भी अल्लाह हमारी मदद नहीं कर रहा। अरे मेरे भाई, तू सच्चा मुसलमान बन के देख देख, फिर अल्लाह तेरी मदद करता है कि नहीं करता। बेशक सुभान अल्लाह। आज हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। आज अगर हमारे पास 2 व्हीलर है तो हमारी ये ख्वाहिश, हमारी ये सोच है कि काश हमारे पास 4 व्हीलर हो जाए। अगर हमारे पास 1 मंजिला मकान है तो यही सोच है कि कितनी जल्दी हम इसे 2 मंजिला बनाए। जितनी रकम हासिल करता जाता है इंसान, उससे ज्यादा उसकी हवस बढ़ती जाती है। एक हमसे पहले के लोग थे, अल्लाह अकबर, सूखी रोटी पानी में डुबो डुबो कर अपनी जिंदगियां गुजारते थे। नतीजा क्या कि उनका ये किरदार था जिसकी छाप आज भी हमें देखने को मिलती है। हम उसे महसूस करें या ना महसूस करें, लेकिन हमारे बुजुर्गों का ये किरदार है, खुदा की कसम, कि आज भी उनके किरदार की निस्बत से लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं। आज भी आप अपने जमरा की मस्जिद से बाहर निकलें, किसी शहर में पहुंचे, आपके पास में ये शाहजहांपुर है, और भी कई शहर में जाएं जहां मिली जुली आबादी होती, आप देखें खास मगरिब की नमाज के बाद किसी मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाओ, देखो अपने नहीं गैरों के घर की औरतें अपने गोद में छोटे छोटे बच्चों को लिए, हाथ में गिलास में पानी लिए खड़ी नजर आएंगी। क्यों भाई, तुम क्यों खड़ी हो, तुम्हारा इस मस्जिद से क्या काम है? तो उसकी जबान से यही निकलेगा कि मस्जिद से जब नमाजी नमाज पढ़ के बाहर निकलेंगे, अगर वो इस पानी में फूंक देंगे और हम इस पानी को पी लेंगे तो अल्लाह हमें शिफा दे देगा। बेशक सुभान अल्लाह। हमारे भात में जो बच्चा है ये बीमार है, कई डॉक्टरों को दिखा चुकी हूं, लेकिन कोई दवा असर ही नहीं कर रही है। अगर ये नमाजी साहब बाहर आएंगे और मेरे बच्चे के ऊपर फूंक डाल देंगे तो भगवान मेरे बच्चे को शिफा दे देगा। ये अपनी जबान में तुम्हें जवाब देती हुई नजर आएंगी। ये क्यों? ये हमारा किरदार नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों का किरदार है, जिसकी आज भी हमें एक झलक नजर आती है। तभी तो मेरे भाई हम इतने से थे, इतने से इसी मुल्क में मैंने हुकूमतें की, जिस मुल्क में आज कोई अपने पास में दाढ़ी और टोपी वाले को बिठाने को तैयार नहीं, उसी मुल्क पर हुकूमतें की हैं। क्यों? इसलिए कि वो पक्के और सच्चे मुसलमान थे। आज तो हम सिर्फ और सिर्फ नाम के मुसलमान। आज देख लो, किसी इंसान को खड़ा करके इसी मजमे में से किसी नौजवान को उठा के खड़ा करो, क्या बता सकता है कोई कि ये मुसलमान है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला। न शक्ल से मुसलमान, न चेहरे से मुसलमान, न लिबास से मुसलमान, न किरदार से मुसलमान, सिर्फ और सिर्फ नाम का मुसलमान। दाढ़ियां हमारे चेहरों से गायब, टोपियां हमारे सरों से गायब, इस्लामी लिबास हमारे जिस्म से गायब, घरों से हमारे कुरान की तिलावत की आवाजें गायब, मस्जिदों से नमाजी गायब, और उसके बाद फख्र यह है कि हम मुसलमान। आज हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। मेरे भाई, जितना तुम दुनिया के पीछे भागोगे, दुनिया उतना ही तुमसे दूर भागेगी। एक शख्स मेरे जद सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और की कि हुजूर, मुझे मौत से बहुत डर लगता है, दुआ कर दें ताकि ये खौफ हमारे दिल से निकल जाए। सैयदना मीर साहब ने अपनी आंखें बंद की, फिर उसके बाद आंखें खोली, इरशाद फरमाया, नमाज तो पढ़ते होगे? अर्ज़ की, हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाजी। आपने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें दौलत भी दी है? अर्ज़ किया कि हुजूर अल्लाह का शुक्र है, बहुत दौलत, लेकिन एक अजब सा डर रहता है, किसी मैयत को देख लेता हूँ, किसी जनाजे को देख लेता हूँ, पूरी रात की नींद उड़ जाती है। आपने फरमाया, सदका दिया करो, हर रोज कुछ न कुछ सदका दे दिया करो। चुनांचे वो अपने घर गया और ये अपनी जिंदगी का दस्तूर बना लिया कि सुबह उठ के 1 रुपया, 8 आना, 4 आना, 10 पैसा, जो कुछ भी उस वक्त था, वो सदका दे देते थे।
کچھ دن کے بعد، ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، پھر میر صاحب سے ملاقات ہوئی، آیا میر صاحب نے دیکھا، پہچان لیا، فرمایا کہو کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضور اب تو مر جانے کو دل چاہتا ہے۔ نہ آپ نے دعا کی، نہ آپ نے کوئی تعویذ دیا، صرف مجھے آپ نے حکم دیا تھا کہ صدقہ دے دیا کرو۔ جب سے میں نے صدقہ دینا شروع کیا ہے اب تو مر جانے کو دل چاہتا ہے۔ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے، ماجرا کیا ہے، معمہ کیا ہے؟ تو سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سنو، تمہیں اللہ نے کافی نوازا تھا، تمہارے پاس کافی دولت تھی، تم نے ایک اچھا سا مکان بنا رکھا تھا، اس لیے تمہارا دنیا میں دل لگتا تھا، اور جب سے تم نے صدقہ دینا شروع کر دیا اللہ نے تمہارے نام سے جنت میں ایک گھر بنا دیا، اور جس کا جہاں گھر ہوتا ہے اسے اپنے گھر جانے کا دل کرتا ہے۔ پہلے صرف اور صرف دنیا میں تمہارا گھر تھا، اس لیے تمہیں دنیا میں رہنے کو دل کرتا تھا، اب جب سے اللہ نے تمہارے لیے جنت میں گھر بنا دیا اب اس گھر میں جانے کو تمہارا دل کرتا ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا جتنا ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اتنا ہی دنیا ہم سے دور بھاگ رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج نہ ہمیں دنیا میں عزت مل رہی ہے نہ ہماری آخرت سنور رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا، ہمارے دلوں سے ہمارے رب کا خوف نکل گیا، نبی کی محبت نکل گئی، اور پھر دعویٰ ہے صاحب کہ ہم مسلمان اے لوگوں، قرآن فرماتا ہے ہنسو کم روز آتا۔ آج ہم کتنا روتے ہیں اپنے رب کے خوف سے، ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے کتنا روتے ہیں، ہم اپنے نبی کی محبت میں کتنا روتے ہیں۔ ہاں روتے ہیں